رانی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ ماں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ بچوں، ابھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ماں، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ بچوں، میں تم لوگوں کے لیے باہر سے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اس ٹائم میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ رانی پریشانی میں درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر فاختہ آ جاتی ہے۔ کیا ہوا رانی، تم پریشان کیوں ہو؟ میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے اور میرے بچوں کو سخت بھوک لگی ہے۔ اس ٹائم میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ رانی، تم مجھ سے کچھ کھانا لے لو۔ تم بہت اچھی ہو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ رانی کھانا لے کر گھر پہنچتی ہے تو وہاں پر کالو کوا آیا ہوتا ہے۔ رانی، تم نے پہلے مہینے کا بھی کرایہ نہیں دیا ہے، اور تم مجھے دونوں مہینوں کا کرایہ دو، ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ کالو صاحب، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ تمہارا ہر دفعہ کا یہی بہانہ ہوتا ہے، صرف ایک دن ہے تمہارے پاس، کہیں سے بھی پیسے لاؤ۔ کالو یہ سب کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ رانی اپنے بچوں کے لیے پراٹھے بناتی ہے اور انہیں کھانا دیتی ہے۔ یہ لو بچوں، تم لوگ کھانا کھاؤ۔ ماں، یہ تو بہت مزیدار ہے۔ اپنے بچے کی اس بات پر رانی کو پراٹھے بیچنے کا خیال آتا ہے۔ میں پراٹھوں کا کاروبار شروع تو کر دوں، لیکن مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور پھر کرایہ بھی دینا ہے۔ رانی سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنی دوست فاختہ سے کچھ مدد لے لوں۔ اگلے دن رانی فاختہ کے گھر پہنچتی ہے۔ کیا ہوا رانی، تم یہاں پر خیریت سے آئی ہو؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ مجھے اپنے گھر کا کرایہ دینا ہے اور میں ایک نیا کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، جس کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاں رانی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ تمہاری مدد کا بہت شکریہ، میں تمہارے پیسے جلد ہی لوٹا دوں گی۔ رانی گھر واپس آ جاتی ہے۔ تمہیں میں نے ایک دن کا وقت دیا تھا، تم نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے نا؟ جی ہاں کالو صاحب، یہ لیجئے۔ رانی نے تمہیں پیسے دے دیے ہیں کیا؟ ہاں گوری، رانی نے مجھے کرائے کے پیسے دے دیے ہیں۔ رانی نے ایک دن میں پیسوں کا انتظام کیسے کر لیا؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ اگلے دن سے رانی پراٹھوں کا کاروبار شروع کرتی ہے۔ اس کے پراٹھوں کی مزیدار خوشبو سے بہت سے پرندے اس کی دکان پر آ جاتے ہیں۔ تمہارے پراٹھوں سے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، ایک پراٹھا میرے لیے بھی بنا دو۔ ببلو جب پراٹھا کھاتا ہے تو وہ اس کی بہت تعریف کرتا ہے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سب پراٹھے ختم ہو جاتے ہیں۔ شکر ہے یہ سب پراٹھے بک گئے ہیں۔ یہ سب جب کووں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ ایک پلان بناتے ہیں، اور رات ہوتے ہی رانی نے جو پراٹھوں کا آٹا بنایا ہوتا ہے ان میں ایک دوا ملا دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رانی کیسے پراٹھے بیچے گی۔ اگلے دن رانی دکان پہ جاتی ہے تو آج پہلے سے ہی پرندے اس کی دکان پر آئے ہوتے ہیں۔ وہاں سے کالو کی ماں بھی گزر رہی ہوتی ہے تو وہ پراٹھوں کی مزیدار خوشبو سے وہ بھی دکان پر آ جاتی ہے۔ ارے بیٹا، ایک پراٹھا تو دینا۔ میں ابھی آپ کو دیتی ہوں۔ کالو کی ماں جب پراٹھا کھاتی ہے تو اس کو پراٹھا بہت پسند آتا ہے۔ اس طرح سب پراٹھے ختم ہو جاتے ہیں۔ پراٹھوں میں دوا ہونے کی وجہ سے کالو کی ماں اور پرندوں کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ ماں، آپ نے کیا کھایا تھا جو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ بیٹا، میں نے تو رانی کی دکان سے ایک پراٹھا کھایا تھا۔ گوری، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہماری وجہ سے ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بیٹا، تم لوگوں کی وجہ سے کیسے؟ جی ماں، ہمیں رانی کو ترقی کرتا دیکھ کر بہت جلن ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کے پراٹھوں میں ایک دوا ملا دی۔ بچوں، تم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم جا کر اس سے معافی مانگو۔ گوری اور کالو جب رانی کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیٹھ چیل سب پرندوں کے ساتھ رانی کی دکان پر آئے ہوتے ہیں۔ سیٹھ صاحب، رانی کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب ہم نے کیا ہے۔ ہاں رانی، ہمیں معاف کر دو۔ اس طرح سب پرندے اور رانی انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ سردی کی ایک سرد رات تھی۔ سب پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھے تھے۔
یا اللہ، موسم کے حالات دیکھ کر لگتا ہے آج سخت طوفان آئے گا، لیکن میں بچوں کو سردی سے کیسے بچاؤں گی؟ ماں، باہر کتنی تیز ہوا چل رہی ہے، ہم باہر جا کر کھیل لیں؟ نہیں بچوں، باہر بہت سردی ہے۔ وہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں باہر تیز ہوا کا جھونکا چلتا ہے اور کافی پرندوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ رانی یہ آواز سن کر گھر سے باہر آتی ہے۔ کیا ہوا؟ رانی، ہم سب کے گھر اجڑ گئے ہیں۔ ہاں رانی، اب ہم کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، تم سب میرے گھر آ جاؤ۔ ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں رانی کے گھر کی چھت بھی گر جاتی ہے۔ ارے نہیں، اندر میرے بچے تھے۔ طوطا اندر جاتا ہے تو رانی کے بچے اندر زخمی حالت میں پڑے ہوتے ہیں۔ طوطا فوراً انہیں لے کر باہر آ جاتا ہے۔ ارے نہیں میرے بچوں، یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ رانی، انہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جا کر ان کی پٹی کرنی ہوگی، ورنہ زخم اور بڑھ جائیں گے۔ ہاں رانی، جلدی کرو اور الو بابا سے جا کر دوائی لے کر آؤ، تب تک ہم کالو کوے اور گوری کے ہوٹل جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ رانی سخت طوفان میں الو بابا کی گفا کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ یہ کیسی مصیبت آ گئی ہے مجھ پر، یا اللہ اب تو ہی میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ رانی الو بابا کی گفا میں پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ الو بابا خود بھی مصیبت میں ہے۔ رانی، میری گفا میں پانی آ گیا ہے، جس کی وجہ سے میری کافی دوائیاں خراب ہو گئی ہیں۔ ارے نہیں الو بابا، میں تو آپ سے دوا ہی لینے آئی تھی۔ رانی، میرے پاس ابھی بھی کچھ دوا محفوظ پڑی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے اور کس کے لیے دوا چاہیے؟ الو بابا، طوفان کی وجہ سے میرے گھر کی چھت گر گئی، جس کی وجہ سے میرے بچے زخمی ہو گئے۔ یہ تو بہت برا ہوا، ہمیں فوراً بچوں کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ دونوں کووں کے ہوٹل آتے ہیں، یہ سوچ کے کہ انہوں نے پرندوں کی مدد کی ہوگی، لیکن وہ سارے پرندے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تم لوگ باہر کیوں کھڑے ہو؟ رانی، کالو کوے نے ہمیں اندر آنے سے منع کر دیا ہے۔ جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہمیں مدد چاہیے تو انہوں نے ہوٹل کا دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں وہاں سیٹھ چیل آ جاتا ہے۔ کیا ہوا سیٹھ، آپ یہاں پر؟ ہوں رانی، میرا گھر بھی اجڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس طوفان سے بچنا ہے، اور میں یہاں پہ کووں کے ہوٹل میں مدد کے لیے آیا ہوں۔ سیٹھ صاحب، کالو کوے نے ہماری مدد کرنے سے منع کر دیا ہے۔ گوری کوی جب دیکھتی ہے کہ ہوٹل کے باہر سیٹھ چیل کھڑا ہے تو وہ کالو کوے کو بتاتی ہے۔ وہ دیکھو کالو، باہر تو سیٹھ کھڑا ہے، اگر ہم نے ان کو کمرہ دیا تو یہ تو ڈبل پیسوں پر بھی کمرہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ لوگ ہوٹل کا دروازہ کھولتے ہیں۔ آئیں سیٹھ صاحب، آپ اندر آئیں، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ سب پرندے اندر جانے لگتے ہیں۔ ارے، ہم نے تم سب کو اندر آنے کا نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ سیٹھ صاحب، ان کے پاس ہی پیسے ہی نہیں ہیں، تو ہم ان کا کمرہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کیا؟ اگر تم لوگ ان کو آنے نہیں دے رہے تو میں بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں سیٹھ صاحب، آپ تو آ سکتے ہیں۔ میرا گھر تو بند نہیں ہوا ہے، میں کب سے دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ ان پرندوں کی مدد نہیں کر رہے، میں تو انہیں اپنے گھر لے جانے آیا تھا۔ سب پرندے یہ سن کر شکر ادا کرتے ہیں۔ چلو سب میرے ساتھ۔ سب پرندے چیل کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور سکون سے رات گزارتے ہیں۔ شکریہ چیل سیٹھ۔ شکریہ کی کیا بات، میں اس جنگل کا سیٹھ ہوں اور تم لوگوں کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ اگلی صبح سورج نکلتا ہے۔ رانی اور سب پرندے ایک نیا گھر بنانے کا سوچتے ہیں۔ چلو سب، آج ہمیں ایک نیا مضبوط گھر بنانا ہے، کیونکہ آج رات پھر سے طوفان آ سکتا ہے۔ سب پرندے محنت کرتے ہیں، کوئی پرندہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے تو کوئی پرندہ کھانے کے لیے اناج اکٹھا کرتا ہے۔ اس طرح سب پرندے مل کر ایک مضبوط گھر بنا لیتے ہیں۔ ہمارا گھر کتنا شاندار بن گیا ہے، یہ ہماری محنت اور صبر کا پھل ہے۔ رات کو دوبارہ ایک طوفان آتا ہے۔ یہ طوفان پچھلے طوفان سے زیادہ تیز تھا، جس کی وجہ سے کووں کا ہوٹل تباہ ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اب ہم کیا کریں گے؟ کالو، رانی اور پرندوں نے مل کر ایک شاندار گھر بنایا ہے، ہم ان کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں۔ گوری، کل ہم نے ان کی مدد نہیں کی تھی، اگر انہوں نے بھی ہماری مدد نہ کی تو ہم کیا کریں گے؟ کل ہمیں ان کے ساتھ
اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ہم ان سے جا کر معافی مانگ لیتے ہیں. وہ دونوں جب پرندوں کے پاس پہنچتے ہیں تو طوطا انہیں دیکھ کر کہتا ہے، تم دونوں یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے. تم سب ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا. کل ہم سب اتنی تکلیف میں تھے لیکن تمہیں ہمارے پر ترس نہیں آیا. رانی، مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دو. مٹھو، کچھ نہیں ہوتا، ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے. اگر ہم انہیں معاف کر دیں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا. اس طرح وہ ان دونوں کو معاف کر دیتے ہیں اور انہیں رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں.